شادی میں گاڑی کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ بہت آسان طریقہ ہے اور جس کی وجہ سے شادی بھی آسان ہو جائے گی اور زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ مگر ایسا کیسے پاسبل ہے؟ یہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے ہی اور سن کے ہی پتہ چلے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ذہنی مریض لوگوں کے رویے بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سلوشن بتاؤں گی کہ ہم کیسے شادی میں آسانی سے گاڑی کو ارینج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سونا 2.5 لاکھ تولہ ہونے کی وجہ سے عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بیوقوف مڈل کلاسیوں کی شادیاں بھی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، جنہوں نے گولڈ جیولری کا دکھاوا ضرور کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر وہ گولڈ بعد میں سارا سال سنبھال کر رکھ دیا جاتا ہے اور فنکشنز پر بھی نہیں پہنا جاتا۔ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ لڑکا پوری عمر موٹر سائیکل چلاتا ہے لیکن بارات کے دن کئی عدد نئی کاریں کرائے پر لے کر دلہن کے گھر پہنچ جاتا ہے اور شادی سے اگلے دن وہی دلہا اور دلہن موٹر سائیکل پر رولتے ہوئے جاتے ہیں۔ شادی کے دن دونوں ہی فضول خرچی کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے پیارے مانی ساتھیوں، اگر بچت کی جائے تو چھوٹی موٹی گاڑی آسانی سے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جہیز میں لڑکی کو درجنوں بستر، کمبل، رضائیاں، تکیے دیے جاتے ہیں جو کسی پیٹی یا الماری میں 10 یا 20 سال بند رہتے ہیں۔ اب سوچئے، ان کو سنبھالنا بھی ایک کام ہے، ان کو ہر سال دھوپ لگوانا بھی ایک کام ہے، ان کو رکھنا بھی ایک کام ہے۔ اب کتنی مشکلات بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے بھی گھٹیا کام یہ ہے کہ لڑکی کے لیے دونوں طرف سے کئی عدد سوٹ اور جوتے اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کو دکھائے جائیں، جو بعد میں آؤٹ آف فیشن بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ ساری عمر دال روٹی کھاتے ہیں، 1 روپے کی بچت کرتے ہیں، لیکن شادی پر صرف دکھاوے کے لیے بریانی، مٹن، بیف اور پتہ نہیں کیا کیا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ مہندی، بارات، ولیمے کے لیے لڑکے کی شادی پر 10 سے 15 لاکھ لگا دیں گے، لیکن سادگی سے شادی کر کے باقی پیسے اس لڑکے کو نہیں دیں گے کہ وہ اپنا کوئی کام کاج کر لے۔ دلہن کا ایک فنکشن کا میک اپ 25,000 سے شروع ہو کر لاکھوں تک جاتا ہے، جو کہ 5 سے 7 گھنٹوں کے لیے ایک جعلی تصویر پیش کرتا ہے۔ اب تو فوٹو سیشن کے لیے لاکھوں لگا دیے جاتے ہیں تاکہ یہ سب دکھاوا، جس کو کرنے کے لیے لڑکی اور لڑکے دونوں کے گھر والوں کو اگلے 1 سال تک قرض اتارنا بھی پڑتا ہے تاکہ زندگی میں آگے جا کر اس کو یاد کر کے رویا بھی جا سکے۔ اگر یہ کچھ نہ کیا ہوتا تو زندگی مختلف ہوتی۔ اس سارے معاملات میں لڑکی لڑکے والے دونوں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں اور پریشانی سال ہا سال، تھوڑا نہیں پورا سوچئے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، میں نے خود اپنے بہت سے قریبی لوگوں میں یہ چیز دیکھی، ان میں بھی یہ چیز پائی گئی کہ شو آف کے لیے شادیاں کی گئیں، قرض لیے گئے اور قرض لے کے بیٹی والوں نے اتنا جہیز تیار کیا، لڑکے والوں نے بھی شادی کے انتظامات کے لیے قرض لیے اور بہت سارا قرض لے کے انہوں نے شادی ارینج کی، لیکن فیوچر کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب فیوچر میں ان لوگوں کی سپریشن ہو گئی، اب دونوں فیملیز ڈپریشن میں تو ہیں ہی ان ساری سپریشن کے معاملات کی وجہ سے، لیکن اس سے بڑا ڈپریشن ان کے لیے یہ بن گیا ہے کہ اب جو شادی کے انتظامات کے لیے قرض اٹھایا تھا اب اس کو کیسے ادا کیا جائے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، ان سب مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دیکھا جائے اور سمجھداری سے کام لیا جائے تو سادگی سے شادی کی جائے، لیکن باقی معاملات اس کپل کے لیے آسان کیے جائیں۔
مثلاً 15 سے 20 رضائیاں اور بستر تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وقت آئے گا، ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ خود انتظامات کروا دیں گے۔ اب مجھے کسی نے بتایا کہ میری شادی پہ میرے گھر والوں نے مجھے صوفہ سیٹ اور کمبل 10-15 اور 10-15 رضائیاں اور کوئی 15 کچھ چارپائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس قسم کا بہت سارا سامان دیا۔ اب دیکھا جائے تو اس بیچاری نے جب اپنی بھابھی کا آنے والا سامان دیکھا تو چونکہ بھابھی پڑھی لکھی اور سینسیبل تھی، اس نے اپنے جہیز کے لیے اتنے سارے بستر، چارپائیاں اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرنے کی بجائے اس نے سمپل ضرورت کی اور کام کی چیزوں کو پریفر کیا۔ تو اب دیکھیں، اب وہ بچی ڈپریشن میں ہے کہ میرے پاس تو اتنے سارے بستر اور رضائیاں اور چارپائیاں ہیں اور میری بھابھی کے پاس تو اتنی ساری کام کی چیزیں ہیں، لائک الیکٹرانکس ہیں، فریج ہے، مائکرو ویو ہے، مشین ہے اور اس طرح سے کافی ساری اس کے پاس یوزفل چیزیں ہیں۔ اب ڈفرینس کیا ہے؟ اس بیچاری کا سامان پیٹیوں میں بند پڑا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں کب 15-20 سال بعد استعمال ہونا ہے، اور یہ جو ہے لڑکی آنے والی، یہ اپنے سامان کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھی کمفرٹیبل لائف کو انجوائے کر رہی ہے۔ اب یہ چیزیں والدین کے سوچنے والی ہوتی ہیں۔ تو میں ان شارٹ اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ شادیوں پہ، شادیوں کے کھانے پہ، شادیوں کی تقریبات اور ارینجمنٹس پہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ دلہا اور دلہن کی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ان کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے، ان کی زندگی میں خوشیاں اور سکون کیسے آ سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں شادیوں کے اخراجات کچھ کم کر کے ایک گاڑی خریدی جا سکتی ہے تو ان کو وہ خرید دی، ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور ایسی یوزفل چیزیں خریدی جا سکتی ہیں جن سے ان کی زندگی آسان ہو جائے تو اس کے اوپر سوچئے اور مجھے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا ایسے یوزفل اور پروڈکٹیو ٹپس جن سے دلہا اور دلہن کی زندگی آنے والے وقتوں میں آسان ہو جائے، کیونکہ فضول خرچی شادی پہ کر لینے سے نقصان تو صرف دلہا اور دلہن کا ہوگا، وہ بیچارے ایک کمفرٹیبل لائف کو صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ اور اگر یہاں پہ سمجھداری سے کام لیا جائے تو پھر اسی دلہا اور دلہن کی زندگی مزید آسان ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب بہت اچھے کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے بہترین لائف پارٹنر عطا فرمائے جو دنیا کے ساتھ ساتھ جنت کے بھی راہی ہوں اور جنت کے بھی ہم سفر ہوں اور ایک دوسرے کی جنت میں جانے میں مدد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے اور ہمیں بہترین گھرانے اور بہترین ہم سفر عطا فرمائے، آمین۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بہت سی دعائیں سب کے لیے۔